اسد حکومت کا خاتمہ کرنے والے ابو محمد الجولانی کون ہیں؟ آج سب سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے، اور آج پورے ملک میں، پوری دنیا میں ابو محمد الجولانی کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابو محمد جولانی نے، جنہوں نے گزشتہ چند ہفتوں میں ایک تیز کارروائی کرتے ہوئے اور اچانک بشار الاسد کا خاتمہ کی طرف پہنچا دیا۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ اب بشار الاسد اپنے باغیوں کو چلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور لگاتار وہ اپنی حکومت میں استحکام لا رہے ہیں، لیکن نومبر کے بعد اتنی حالات تیزی سے تبدیلی آئی کہ محض چند دنوں کے بعد ابو محمد الجولانی کی قیادت میں حیات التحریر الشام، جو ایک باغی گروپوں کے ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کی، اس کے حامیوں کی لیڈرشپ میں اسد کا خاتمہ ہوا۔ آج سوال یہ ہے کہ آخر ابو محمد الجولانی کون ہے؟ اور ابو محمد جولانی کی عمر صرف 42 سال ہے۔ 42 سالہ ایک نوجوان کس طرح سے باغیوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا، اور صرف کامیاب ہی نہیں ہوا بلکہ کامیابی کے ساتھ وہ پورے شام پہ اپنے آپ پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ سوال اہم بنتا ہے کہ آخر کون ہے ابو محمد جولانی؟ 42 سالہ ابو محمد جولانی حیات التحریر الشام کے ایک رہنما ہیں، اور یہ جو گروپ ہے ایک زمانے میں اس القاعدہ سے منسلک تھا اور طویل تنازعات میں اس کا حصہ رہا ہے، اور شمال مغربی شام ادلب صوبے پہ یہ ابو محمد جولانی کی قیادت والی جو ہے تحریر شام تھا، اس کا وہاں پہ کنٹرول تھا۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں جہاد اور جدید تنازعات کے موضوع پر کام کرنے والے جیرم ڈیرون کا ایک انٹرویو نیو یارک ٹائمز میں آیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں جیرم ڈیرون نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں محمد جولانی سے کئی ملاقاتیں کی ہیں۔ اس ملاقات کے نتیجے میں بتاتے ہیں کہ ایک بہت تیز ترار، معاملہ فہم اور جادو بیانی سے کام کرنے والے ابو محمد جولانی ہیں، اور ان کے اندر ایک قوت تلسماتی شخصیت ہے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ مختلف گروپ اور مختلف ساتھیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے اپنے مقصد کے لیے کار فرما کر سکے۔ ڈیرون بتلاتے ہیں کہ نومبر کے آخر میں ابو محمد جولانی نے اسد کے خاتمے کی مہم کا آغاز کیا، اور تیزی کے ساتھ پہلے حلب میں، حمص میں کارروائی کرتے ہوئے اپنا قبضہ جمایا، اور آج جو ہے ان کی قیادت میں دمشق میں پوری فوج باغی گروپ داخل ہو گئی ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس وقت جشن منایا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ابو محمد جولانی کا جو اصل نام ہے، وہ اصل نام ہے احمد حسین الشورا۔ ان کا اوریجنل نام ہے احمد حسین الشورا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شامی جلاوطن کے بچے ہیں، یعنی حافظ الاسد، بشار الاسد کے والد تھے۔ جب انہوں نے 50 سال پہلے جب حکومت کو قبضہ کیا، اس میں بڑی تعداد میں سنی، وہاں پہ چونکہ شام میں بڑی تعداد سنی ہے، لیکن حکومت جو ہے نصیری شیعہ کر رہے تھے، تو ابو محمد جولانی کے جو والدین تھے وہ شام سے ہجرت کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے، اس لیے ان کی جو پیدائش ہے، احمد حسین الشورا کی جو پیدائش ہے، وہ پیدائش سعودی عرب میں ہے۔ 1980 کی دہائی میں ان کا خاندان واپس چلا آیا، اور 2003 میں وہ ابو محمد جو ہے القاعدہ میں شامل ہوئے۔ لیکن جب امریکہ نے عراق میں قبضہ کر لیا، 2000 کے قریب 9/11 کے بعد جب امریکہ نے عراق میں قبضہ کیا اور صدام حسین کا خاتمہ ہوا، تو ابو محمد جولانی عراق چلے گئے اور القاعدہ کی قیادت میں امریکہ کے خلاف مزاحمت کا حصہ بن گئے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب 2011 میں جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور اسد کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، تو عراق سے ابو محمد جولانی شام آئے، اور پھر انہوں نے اس باغی گروپ کے حصہ بن کر اسد کے خاتمے کے لیے جد و جہد کا حصہ کرنے لگے۔ لیکن بہت جلد ہی محمد جولانی کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ القاعدہ میں رہ کر اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے القاعدہ سے کنارہ کشی اختیار کی، اور تحریر الحیات نام کے ایک ادارے کو قائم کیا۔ اس ادارے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کا جو مقصد ہے، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ شام کی عوام کو آزادی دلانا ہے، اسد حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے سفارتی تعلقات قائم کیے، اور اقوام متحدہ کی نگرانی سے قریب بنایا، اور انہوں نے ایک جو ان کے قبضے میں جو شام کا جو علاقہ تھا، اس علاقے میں انہوں نے جس علاقے کو انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہاں انہوں نے ایک انتظامیہ بنایا، عوامی خدمات بھی فراہم کی، اور رہائشیوں کو شناختی کارڈ دیے، اور ان کے بارے میں کچھ الزامات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے عامرانہ ہتھ کنڈے ارسال کر کے باغیوں کو ختم کیا۔ لیکن اس طرح سے ابو محمد حیات الجولانی جو ہے تیزی سے ابھرتے ہوئے لیڈر ثابت ہوئے، اور پھر ان کی قیادت میں شام میں قبضہ ہوا۔ اب جبکہ وہ شام میں ایک مقبول لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، اور ان کی قیادت میں وہاں پہ بغاوت ہوئی ہے، اور کامیاب بغاوت ہوئی ہے، تو اب ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، اور اسی وجہ سے
وہ شام دمشق میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں کے مختلف اقلیتی برادری اقلیتی گروپ سے بات چیت شروع کر دی تھی اور ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا موازنہ جو ہے ایک ڈکٹیٹر سے نہیں کیا جائے بلکہ وہ ایک متحدہ شام کی تشکیل دینے کے لیے عزم رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شام میں ایک ایسی حکومت ہو جو عوام کی امنگوں عوام کی خواہشات کی ترجمانی کرنے والی حکومت ہو۔ عالمی میڈیا میں ابو محمد الجولانی کا جو موازنہ ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے کیا جاتا ہے، جسے زیلنسکی جو ہے روس کی جارحیت سے پہلے یوکرین کے صدر کوئی نہیں جانتا تھا اور بلکہ وہ ایک کامیڈین تھے اور کوئی بھی حکومت جو ہے ان کو سنجیدہ سے لینے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد جب روس نے ان پہ حملہ کیا اس کے بعد سے زیلنسکی جو ہے ایک سنجیدہ باوقار سیاستدان کے طور پر ابھرے اور انہوں نے ایک سال سے گزشتہ بلکہ 2 سالوں کے عرصے سے لگاتار روس کی فوج کی مزاحمت، جارحیت کا، فوج کشی کا اور ان کی بمباری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ عالمی میڈیا جو ہے زیلنسکی کے اندر کی طرح محمد جولانی کو بھی دیکھتے ہیں کہ محمد جولانی کے اندر بھی وہ تمام خوبیاں ہیں جو زیلنسکی کے اندر ہے۔ وہ اپنی قوم کو متحد رکھ سکتے ہیں اور ان میں عزم بھر سکتے ہیں اور نہیں تھکنے والی جنگ کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ رہا ابو محمد الجولانی کا ایک تعارف۔ عمومی طور پہ ابو محمد الجولانی جو ہے ٹوپی اور کرتا پاجامہ، ایک ٹوپی اور کوٹ اور پینٹ میں نظر آتے ہیں، ایک فوجی لباس میں نظر آتے ہیں، لیکن اب ابو محمد جولانی نے کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ شام کے تمام طبقات کے ساتھ بات چیت کر کے ایک مشترکہ حکومت کی تشکیل دیں۔ تو سب سے بنیادی سوال جو کھڑا یہ ہو رہا ہے کہ کیا محمد ابو الجولانی جو ہے اسد کی طرح ایک ڈکٹیٹر ثابت ہوں گے یا پھر وہ شام کے ایک ایسے رہنما کے طور پر ابھریں گے جو تمام عوام کی خواہشوں امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک نئے شام کی تعمیر کے لیے وہ کام کریں گے۔ یہ بنیادی سوال ہے اور آج سے ہی ابو محمد الجولانی کا امتحان شروع ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح کے حکمراں ثابت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ یوٹیوب اور کے علاوہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور لائک کریں اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔